عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس آل عمران کہاں اور زندان کہاں لے بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی آ گئی شام علم لٹ گئے غیل غرم ریت پر چلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا علم اسا دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی نہ آیا غازی دھوپ میں تو تھا شجر تجھ سے آباد تھا گھر ہے برگ نام میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر اے علمدار وفا اس بہن کو کا خدا تجھ سے ڈھارس تھی بڑی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساحة وفی کل الساحة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز
حكيم صدق الله العلي العظيم بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. تمام حاضرین کی دعاؤں کی استجابت کے لیے، تمام مومن و مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تمام مرحومین المومن و مومنات کی درجات کی بلندی کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے سب مل کر بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. برائے ظہور تعجیل امام زمان عجل اللہ تعالی فرجک بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روي عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله. أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخوك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله.
أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لقائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور
ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اهدنا من عندك وأوفز علينا من فضلك وأنشر علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركاتك. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة وارزقنا خير الدنيا وخير الآخرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پاک پروردگار تیری بارگاہ میں دعائیں پروردگار ہمارے صف اعضاء کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگارا تلاوت قرآن تلاوت حدیث قصہ اور جو کچھ پڑھا جائے گا ذکر پڑھا جائے گا پروردگارا اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. پروردگار تمام حاضرین المومن مومنات پر اپنے رحمتوں کا نعمتوں کا برکتوں کا نزول فرما. بانیان محفل کے تمام حاجات شرعیہ روا فرما. خدایا ان کے گھر کے مرحومین خصوصاً علمدار حسین مرحوم کے درجات کو بلند فرما. پروردگارا علمدار حسین مرحوم کے درجات کو بلند فرما. ان کے خاندان کے جتنے بھی مرحومین کے سب کو غریق رحمت فرما.
ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص تمام حاضرین کے تمام مرحومین، خصوصاً اس محفل کے بانی سید علمدار حسین، ان کی بلندی درجات و مغفرت کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔ سب مل کر بآواز بلند صلوات۔ اب میں ملتمس ہوں ننھے ذاکر سید عالیان عباس سے کہ وہ سٹیج پر آئیں اور فضائل مصاحبہ محمد و آل محمد بیان فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لا زوال در صغا حسین ہے، نہ جس کی کوئی مثال ہے نہ جس کی کوئی نظیر ہے، وہ بے مثال شہنشاہ حسین ہے۔ حسین روح کائنات ہے، حسین فخر معجزات ہے، حسین روح کائنات ہے، حسین فخر معجزات ہے۔ خدا نے جس کو مرحبا، خدا نے جس کو مرحبا ہے نفس مطمئن کہا، وہ کربلا کا مصطفیٰ حسین ہے۔ حسین لا الہ کی بندگی، حسین انبیاء کی زندگی، حسین لا الہ کی بندگی، حسین انبیاء کی زندگی۔ لا الہ سے پوچھ لو کہ ساری کائنات نے صرف بنائے لا الہ حسین ہے۔ حرم میں حشر کا سما ہوا، پھوپھی سے جب سکینہ نے کہا، حرم میں حشر کا سما ہوا، پھوپھی سے جب سکینہ نے کہا، مجھے نہ نیند آتی ہے میں سو کے اس کے سینے پر، کہاں چلا گیا میرا حسین ہے۔ ہاشمی جوان کیا ہوا، کہاں چلے گئے ہو با وفا، ہے ہاشمی جوان کیا ہوا، کہاں چلے گئے ہو با وفا۔ صدا یہ فاطمہ کی تھی کہ رن میں کوئی بھی نہیں، اکیلا رہ گیا میرا حسین ہے۔ پری ہرن میں لاش جا بجا، جلے خیام کچھ بھی نہ بچا، سر جب حرم کا سر سے چھین لی یزیدیوں نے چادریں، یوں کربلا میں لٹ گیا میرا حسین۔ کفن کے بند کھول کر بلایا جس کو ماں نے خود، وہ فاطمہ کا لاڈلا حسین ہے۔ تڑپ چکی شبیہ مصطفیٰ، مگر حسین ہے ڈٹا ہوا،
तरफ चुकी शबी है मुस्तफ़ा, मगर हुसैन है डटा हुआ। पीसर जवा की लाश पे है मुतमईन खड़ा रहा, ये वो खलील करबला हुसैन है। अपने खून का गुसल मिला, कफन है जिसका खाक करबला। अपने खून का गुसल मिला, कफन है जिसका खाक करबला। दफन बहन ना कर सकी है धूप में पड़ा रहा, ये वो गरीब करबला हुसैन है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। किला ज़वाल दरसिगा हुसैन है। आले इमरान कहाँ और जिंदान कहाँ, ले बहन कैद हुई तू ना आया गाजी। जब रिदा सर से छिनी मैं सदा देती रही, तू ना आया गाजी। आ गई शाम अलम, लुट गए अहले हरम, रेत पर जलती हुई हो गया ठंडा अलम। पुरसा देने के लिए मुझसे मिलने के लिए आ गए बारी, तू ना आया गाजी। धूप में डूबा शजर तुझसे आबाद था घर, है बरहना मेरा सर क्या रही तुझको खबर। ए अलमदार वफा इस बहन को बाखुदा, तुझसे ढारस थी बड़ी, तू ना आया गाजी। क्या कहूँ शेर मेरे बेरिदा हमको लिए, ये मुसलमान सारे शहर दर शहर गए। खिलकते कूफा कभी, खिलकते शाम कभी, बारहा हम पे हंसी तू ना आया गाजी। कितनी बेबस थी बहन है शहनशाह वफा, नाम ले ले के मेरा जब ये जालिम ने कहा। नाज था जिस पे तुझे अब बुलाओ ना उसे, और मैं रोती रही तू ना आया गाजी। हमको पानी ना मिले तेरी खुशबू तो रहे, तेरे बाजू ना करने चाहे मशकीज़ा छिने, ये मगर हो ना सका तेरे बाजू हैं जुदा। हम पे है तशना लबी तू ना आया गाजी। क्या सकीना से कहूँ ऐ मेरे दिल के सकूँ, हाय पानी के लिए बह गया सब तेरा खूँ। अब कोई आस नहीं तू मेरे पास नहीं, रस्सी शाहों बंधी तू ना आया गाजी। कैद खाने में कज़ा जब सकीना को मिली,
دے کے کرتے کا کفن بچی دفنائی گئی، اس گھڑی نام تیرا صورت ناد علی، بس میں دہراتی رہی تو نہ آیا غازی، جب جدا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی۔ محمد علی بیت محمد صلوات۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ بار دیگر صلوات۔ زندگی کا بھروسہ نہیں، ذکر حیدر کیا کیجئے، زندگی کا بھروسہ نہیں، ذکر حیدر کیا کیجئے، عاقبت بھی سنور جائے گی، یہ فریضہ ادا کیجئے، لاکھ سجدے کیے جائیے پھر بھی بخشش نہ ہو پائے گی، لاکھ سجدے کیے جائیے پھر بھی بخشش نہ ہو پائے گی، یہ محمد کا فرمان ہے، ان کے گھر سے وفا کیجئے، یہ محمد کا فرمان ہے، ان کے گھر سے وفا کیجئے، مر بھی جائیں تو مرتے نہیں، ہم تو کثرت سے ڈرتے نہیں، مر بھی جائیں تو مرتے نہیں، ہم تو کثرت سے ڈرتے نہیں، کفر ہے گر ولائے علی، ہم کو کافر کہا کیجئے، در پہ آ کر یہ شبیر کے ایک راہب نے کی التجا، در پہ آ کر یہ شبیر کے ایک راہب نے کی التجا، میں سوالی ہوں شاہ زمن، مجھ کو بیٹے عطا کیجئے، بغض حیدر ہے بغض نبی، یہ نجاست ہے سب سے بڑی، بغض حیدر ہے بغض نبی، یہ نجاست ہے سب سے بڑی، جو علی سے عداوت رکھے دور اس سے رہا کیجئے، دو فریقین میں ایک ہی حق پہ ہوتا ہے دوستو، دو فریقین میں ایک ہی حق پہ ہوتا ہے دوستو، کون جنگ جمل میں مگر حق پہ تھا فیصلہ کیجئے، یا علی آپ مختار ہیں، انبیاء کے مددگار ہیں، یا علی آپ مختار ہیں، انبیاء کے مددگار ہیں، جتنے مومن ہیں عقدہ کشا، سب کی حاجت روا کیجئے، آل احمد کے ذاکر محب
ذکر غیروں کا کرتے نہیں، آل احمد کے ذاکر محب ذکر غیروں کا کرتے نہیں۔ آپ شاعر ہیں عمران کے، منقبت ہی لکھا کیجئے، زندگی کا بھروسہ نہیں، ذکر حیدر کیا کیجئے، عاقبت بھی سور جائے گی، یہ فریضہ ادا کیجئے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، واہ حسینہ کا ہوا شور حرم میں برپا، سن کے دوڑی یہ سکینہ کہ ٹھہر جاؤ ذرا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، اب نہ پیاسی ہوں نہ پانی کی ضرورت ہے مجھے، کوئی حاجت نہیں بس اتنی سی حسرت ہے مجھے، دیکھ لوں آج میں جی بھر کے تمہارا چہرہ، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، بابا سینے سے سکینہ کو لگاتے جائیے، اب کہاں ہوگی ملاقات بتاتے جائیے، جوڑ کے ننھے سے ہاتھوں کو سکینہ نے کہا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، شان بچی کا یہ حال پریشان دیکھا، رو کے فرمایا کہ کیا حال ہے میری ماں ہے لکھا، تم کو اکبر کی قسم غنچہ دہن کا صدقہ، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، بر محمد و آل محمد صلوات۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ بانیان مجلس ہر سال نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ اس صف عزا کا اہتمام کرتے ہیں، ان کی اس سعی کی، اس کوشش کی، اس عبادت عظیم کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے گا۔ ہمارے بہت سے بزرگان جنہوں نے ہمیں انگلی پکڑ کے جلوسوں میں لے جانا سکھایا تھا، جنہوں نے حسینیت کے در پہ عقیدت کا سجدہ ادا کرنے کی تربیت دی، جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے اس دفعہ نہیں، تمام حاضرین کے مرحومین اور خصوصاً بانیان محفل کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بر محمد و آل محمد صلوات۔
اور جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا وہ جہالت کی موت مرا۔ امام زمانہ کی آمد کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے گا۔ یہ جو بہار گلشن دین رسول ہے، ہمارے یہاں تو 12 مہینے ہی اسلام پہ بہاریں ہیں، لیکن چلیں ہمارے بھائیوں کے یہاں اور ہمارے یہاں بھی ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، ہر طرف بہاریں ہی بہاریں ہوں گی۔ ویسے یہ بھی بہاریں ہیں، یہ جو ہم کر رہے ہیں نا محرم سے لے کے یا پورے زندگی، یہ جو آئندہ بہاریں ہیں یہ اسی کی طفیل ہے۔ یہ جو بہار گلشن دین رسول ہے اور آب و رنگ باغ فرو اصول ہے، میں آپ کی قلت کا بالکل احساس نہیں کر رہا ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ جب صف اذاں بچ گئی تھی تو جن کے نام کی یہ محفل ہے وہ آ گئے تھے، ہماری آنکھیں جو ہیں وہ عاجز ہیں، نہیں دیکھ پا رہی ہیں۔ تو جو نمازی ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ جماعت جو ہے وہ 2 صفوں کی ہے یا 10 صفوں کی یا 50 صفوں کی، وہ اپنی نماز ادا کرتا ہے۔ تو ہم اپنی نماز ادا کر رہے ہیں، تو آپ بھی توجہ رہیں گے تو کسی ایک مومن سے دعا مل گئی تو ہمارے لیے یہ عظیم تبرک ہوگا۔ یہ جو بہار گلشن دین رسول ہے اور آب و رنگ باغ فرو اصول ہے، انصاف کی نگاہ سے دیکھے اگر کوئی، یہ سب حسین پاک کے قدموں کی دھول ہے۔ اور محمد وآل محمد صلوات۔ ہے آج بھی زمانے میں چرچا حسین کا، بڑا پرانا کلام ہے، ایک ہندو جے سنگھ کا لکھا ہوا ہے، آپ نے 1000 دفعہ سنا ہوگا، جنہوں نے نہیں سنا وہ سن لیں گے، لیکن اگر وہ دوبارہ سن لے گا تو اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے، بلکہ عبادت ہی ہے۔ اور ان کا نام، ان کا ذکر جو ہے، یہ جتنی دفعہ بھی پکارا جائے یہ عبادت ہی ہے۔ میرے پاس میرے سوز خان 2 دوست بیٹھے ہیں، میں چاہتا ہوں ان کے آنے سے پہلے میں تمہیدی طور پہ مجلس کا رنگ دے لیں۔ ہے آج بھی زمانے میں چرچا حسین کا، جو کل محبان آل محمد نے، حبداران مولا حسین نے امام حسین سے اپنی محبت کا ثبوت دیا ہے، گھر سے بچوں عورتوں کو لے کے، اور صرف لاہور ہی نہیں، پاکستان ہی نہیں، پوری دنیا، نیٹ فوراً بتاتا ہے اس وقت فلاں جگہ کیا رہا ہے، فلاں جگہ۔ ہے آج بھی زمانے میں چرچا حسین کا، ہے آج بھی زمانے میں چرچا حسین کا، چلتا ہے ملک ملک میں سکہ حسین کا، چلتا ہے ملک ملک میں سکہ۔ یہ تو دکھا دیا دنیا، یہ تو نیٹ نے بتا دیا ہے کہ ملک ملک میں سکہ چل رہا ہے۔ آج بھی زمانے میں چرچا حسین کا، چلتا ہے ملک ملک میں سکہ حسین کا، اور مذہب کی کوئی قید نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ بات سمجھیں کہ شیعہ ہی حسین کو مانتے ہیں، نہیں، مذہب کی کوئی قید نہیں۔ وہ ایک قطعہ یاد آ گیا ہے کہ ہم نے یہ کب کہا کہ ہماری ہے کربلا، لوگوں نے ہمارے ذمہ ڈال دیا ہے اور ہم نے بسم اللہ کر کے وصول کر لی، کیونکہ ہمیں اس سے اچھا تحفہ دنیا میں ملا ہی نہیں۔ ہم نے یہ کب کہا کہ ہماری ہے کربلا، ہم نے یہ کب کہا؟ بھائی آپ نیٹ پہ جائیں، آج تو بچے فوراً تلاش کرتے ہیں، دیکھیں کہ کربلا میں صرف شیعہ ہی آ رہے ہیں، وہاں تو ہندو بھی آ رہے ہیں، سکھ بھی آ رہے ہیں، پادری آ رہے ہیں، پتہ نہیں کون کون سے مذہب آ رہے ہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ ہم نے یہ کب کہا کہ ہماری ہے کربلا، حق بات تم کو ہو تو تمہاری ہے کربلا۔ چھوٹا سا فلسفہ، ہم نے یہ کب کہا کہ ہماری ہے کربلا، حق بات تم کو ہو تو تمہاری ہے کربلا، جس نے نبی کے دل پہ اتاری تھی الکتاب، اس نے ہمارے دل پہ اتاری ہے کربلا۔
درود پڑھ لیجئے گا آواز میں. ہے آج بھی زمانے میں چرچا حسین کا، چلتا ہے ملک ملک میں سکہ حسین کا. مذہب کی کوئی قید نہیں، برحق پرست ہونا چاہیے. مذہب کی کوئی قید نہیں، دل کی بات ہے، ہر حق پرست ہو گیا شیدا حسین کا. یہ یاد رہے، میں ایک ہندو کی نظم لکھی ہوئی پڑھ رہا ہوں، اور وہ کہتے ہیں کہ اہل ولا تو پڑھتے ہیں کلمہ رسول کا. سب مسلمان محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، اور یہی ہمارا جزء ایمان ہے، یہ حقیقت ایمان ہے. اہل ولا تو پڑھتے ہیں کلمہ رسول کا، ہم ہندوؤں نے پڑھ لیا کلمہ حسین کا. ہم علی اللہ تک کی رکے ہوئے ہیں، وہ آگے انہوں نے امام حسین کو بٹھا لیا. اہل ولا تو پڑھتے ہیں کلمہ رسول کا، ہم ہندوؤں نے پڑھ لیا کلمہ حسین کا. وہ کہتے ہیں کہ بھارت میں گرو ہوتا تو بھگوان کہتے ہم. اس کی مجلس کے لیے لائسنس نہ لینے پڑتے، روٹ نہ بنانے پڑتے. کہتے ہیں کہ ہم بھارت میں گرو ہوتا، ملک صاحب ایک ہندو کہہ رہا ہے کہ بھارت میں گرو ہوتا تو بھگوان کہتے ہم. ہر ہندو نام پوجتا جپتا حسین کا، اور سر اپنا جو پٹکتی ہے موجوں کی یاد میں، سر اپنا جو پٹکتی ہے پیاسوں کی یاد میں، لیتی ہے نام گنگا و جمنا حسین کا. لیتی ہے نام گنگا و جمنا حسین کا، اور پیاسوں کے سامنے ہم پاپیوں کے سامنے حر کی مثال ہے. اللہ اکبر. ہم پاپیوں کے سامنے، ہم پاپیوں کے سامنے حر کی مثال ہے. چمکاتا ہے نصیب اشارہ حسین کا. یعنی میں نے اس دن پڑھی ایک جگہ بات کہ قافلہ حسین میں اگر کوئی شخص شامل ہونا چاہے تو مارکہ کربلا ختم ہو چکا ہے، اب وہ ان میں شامل نہیں ہو سکتا ہے. لیکن حسین نے ایک حر والا دروازہ کھولا ہوا ہے. اب جب بھی ندامت کی آنسو لے کے اس کی بارگاہ میں چلے جائیں تو ایسا کریم ہے کہ اگر انسان کتنا مرضی گناہ گار ہو، رات کو صرف روئے اور صبح ہاتھ باندھ کے چلا جائے تو پھر حر نہیں، حر علیہ السلام بنا دیتے ہیں. یہ ہے امام حسین کا کمال. ہم پاپیوں کے سامنے حر کی مثال ہے، چمکاتا ہے نصیب اشارہ حسین کا. اور راون کی طرح مٹ گیا دنیا سے ہے یزید. جو ہندوؤں کا یزید ہے اسے راون کہتے ہیں. راون کی طرح مٹ گیا دنیا سے ہے یزید، لیکن دلوں پہ آج بھی قبضہ حسین کا. اس میں نہیں کلام کہ ہم بت پرست ہیں. سنیں ذرا، ہمارے یہاں مسلمانوں میں ہوتا ہے نا کہ کوئی کسی کی مسجد میں نہیں جا سکتا، کوئی کسی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے آپس میں. وہ کہتا ہے کہ اس میں نہیں کلام کہ ہم بت پرست ہیں. شاید مسلمان نہ چومنے دیں. اس میں نہیں کلام کہ ہم بت پرست ہیں، آنکھوں سے اپنی چومیں گے روضہ حسین کا. آنکھوں سے اپنی چومیں گے روضہ حسین کا. اور آخری لائن کہ جے سنگھ پناہ مانگے گی مجھ سے نرک کی آگ. اللہ اکبر. مولوی نے بہت ڈرایا ہوگا نا، یقیناً بہت ڈرایا ہوگا نرک کی آگ سے، دوزخ کی آگ سے. حالانکہ علامہ نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ واعظ نے یوں سنائی جہنم کی داستان. جب آپ کسی واعظ سے پوچھیں وہ بتاتا ہے اتنی آگ وہاں ہوگی، اتنی آگ وہاں ہوگی، اتنے وہاں ہوگا، اتنا وہاں ہوگا. اتنا نقشہ کھینچا کہ علامہ کو کہنا پڑ گیا کہ واعظ نے یوں سنائی جہنم کی داستان، جیسے ابھی وہ بھاگ کے آیا ہو دوزخ سے. تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جے سنگھ پناہ مانگے گی مجھ سے نرک کی آگ. جے سنگھ پناہ مانگے گی مجھ سے نرک کی آگ. ہندو تو ہوں مگر ہوں میں شیدا حسین کا. ہے آج بھی زمانے میں چرچا حسین کا، چلتا ہے ملک ملک میں سکہ حسین کا. اور اسی حسین اور اس کے انصاران کا ذکر کرنے کے لیے میں گزارش کرتا ہوں ہمارے چھوٹے بھائی محترم ساجد طفیل صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. پھر بھی پڑھیں درود محمد و آل محمد. مینا کو چھوڑ
मिना को छोड़ के रन में कयाम हम ने किया, मिना को छोड़ के रन में कयाम हम ने किया। जो काम हज बड़ा था वो काम हम ने किया।